وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تم پیٹ کے ڈر سے قتل مت کرو، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ کل وہ میرے ساتھ کھائے گی کیسے۔ اولاد پیدا تو تم کرتے ہو مگر کھلانے والے تم نہیں ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں بمبئی کے اندر، شیخ سرفراز فیضی، ان کی 2 بیویاں ہیں، 2 شادی کی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک شادی کے بعد اگر کوئی دوسری شادی کا نام بھی لے لے تو پاپ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ میں ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے دوسری شادی پر تقریر کر دی، مسجد میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، عورتوں نے تقریر کے بیچ میں سے کہا کہ اس مولانا کو پہلے بھگاؤ یہاں سے ورنہ ہم اس کی تقریر نہیں ہونے دیں۔ مولانا صاحب کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مولانا نے دوسری شادی کے سپورٹ میں تقریر کر دی۔ یہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک علاقے میں ایسا معاملہ، دوسری شادی کرنا پاپ بنا دیا لوگوں نے۔ زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کرنے والے ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہے ہیں، شادی شدہ عورت کسی سے ناجائز تعلق بنا رہی ہے، شادی شدہ مرد کسی سے ناجائز تعلق بنا رہا ہے۔ سماج کو اس کی چنتا نہیں ہے، سماج کو اس کی چنتا ہے، ارے اس نے 2 شادی کر دی، بڑا عیاش آدمی ہے، بڑا گڑبڑ آدمی ہے۔ سماج تو سماج اس انسان کی پہلی بیوی کی نظر میں یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اگرچہ وہ آدمی پہلی بیوی کا سارا حق ادا کرتا ہو، اس کے حق میں کوئی کمی نہ کرتا ہو، پھر بھی پہلی بیوی اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ شوہر دوسری شادی کرے۔ ابھی ممبئی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے ان کو 7 بچے تھے اور دوسری بیوی سے بھی ان کو 1 بچی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ مولوی ہیں صاحب، مولوی ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کو جب مولوی بنانے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، اور یہاں مولوی کے 8 بچے ہیں اور مولوی اس بات کی چنتا نہیں کرتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ہم نہیں کھلاتے ہیں، اولاد کو اللہ کھلاتا ہے۔ کبھی پیٹ کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرنا۔ اور مسئلہ نوٹ کر لو، اگر آپ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں، تو بچے کی پیدائش نہ ہو اس کے لیے اگر آپ کوئی طریقہ اپناتے ہیں، جو طریقہ ہمارے عام طور سے چلتا ہے، تو اس کے بارے میں تو اجازت اور گنجائش کے راستے ہیں۔ لیکن اگر پریگنینسی ہو گئی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پا چکا ہے، اب اس بچے کو اگر کوئی ختم کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب میرا آلریڈی 1 بچہ ہے، 2 بچہ ہے، تیسرا بچہ میں کہاں سے اس کو پالوں گا، کیسے پڑھاؤں گا، کیسے لکھاؤں گا، اور اس بچے کو اگر کوئی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتا ہے تو یہ سمجھو ویسا ہی گناہ ہے جیسے بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی اس کا گلا دبا دے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی اس کو مار ڈالے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے ماں کے پیٹ میں ایبارشن کر دینا اور ماں کے پیٹ میں بچے کو ختم کر دینا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتممک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔ اولاد کو قتل کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے، اولاد کو قتل مت کرو۔ اور سن لیجیے، آج 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی اور لوگ اس کو مار ڈالتے تھے۔ عرب کے اندر کچھ قبیلے اتنے جاہل تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو مار ڈالتے تھے۔ آج ہم لوگ اتنے جاہل تو نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر آج بھی بیٹی کو مارتے ہیں۔ کبھی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، کبھی پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کبھی جہیز کے نام پر بہو کو جلا دیتے ہیں، کبھی اس بیٹی کو ہم اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور مسلمان کی بیٹی
کسی غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ جا کے شادی کرتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ یاد رکھو یہ مدرسے اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں اور مدرسوں کو لے کر کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں، میری پیشن گوئی سمجھ لیجئے یا میرا تجربہ سمجھ لیجئے، آنے والے دور میں مدرسوں کو چلانا بہت مشکل ہو جائے۔ ابھی آپ یہ مت سوچیے کہ صاحب ہم تو بہار میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو نتیش جی کی سرکار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدرسوں کو لے کر کے بہت اچھے ارادے نہیں ہیں لوگوں کے، مدرسوں پر بہت اچھی نظر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ان مدرسوں میں جو دین کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، میرے پیارے ساتھیوں، آنے والے دور میں ان مدرسوں کو چلانا بھی بہت بڑا چیلنج بن جائے۔ میں صرف یو پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے آل اوور انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہمارے ہاں جو قانون بن رہے ہیں، جو سسٹم آ رہے، پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین کیسے سکھایا جائے اس کی فکر کرو، اس کی چنتا کرو۔ بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو ایمان نہیں دیا، بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، تو بچوں کو صحیح تربیت نہ دینا یہ بھی بچوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو پیٹ کے ڈر سے، فاقہ کشی کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا بہت گندا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اچھا زنا کو راستہ کیوں کہا گیا؟ ابھی میں اسٹیج پر آ رہا تھا، میں داہنی طرف سے آیا، مجھے یہاں کے ایک ذمہ دار نے کہا مولانا آپ غلط راستے پر آ گئے، ادھر بائیں سائڈ سے اسٹیج پر آنا چاہیے تو راستہ ادھر سے بنا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو پتا نہیں تھا، میں تو چلا آیا ادھر ہی سے۔ تو اگر آپ کو راستے کی جانکاری نہ ہو تو آپ غلط راستے پہ جا سکتے۔ ہم لوگ ارریا سے جب آنے لگے تو میپ کے اوپر دو راستہ بتا رہا تھا، ہم نے یہاں کے ذمہ داروں کو فون کیا کہ کدھر سے آنا ہے، ان لوگوں نے کہا نہیں آپ ارریا کوٹ کے پاس سے جو راستہ کیا ادھر سے آئیے۔ راستہ اگر گڑبڑ ذرا سا ہو جائے تو ہم کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اگر آج تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی لڑکی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ کھیل رہے ہو، کل تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی کھیلے گا۔ تم ویلنٹائنز ڈے پر کسی کو پھول دے رہے ہو، ذرا پتہ لگاؤ کہیں تمہاری بہن کو بھی کوئی پھول تو نہیں دے رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ سب چیزیں اس کو بری لگے گی جس کے اندر غیرت ہو، اور جب غیرت مر جائے تو آپ بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے، وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری بہن کو چھیڑ، میں تیری بہن کو چھیڑوں گا، تو میری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بنا، میں تیری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا۔ وہاں یہ کلچر ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کلچر وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں غیرت مر جاتی ہے، اور جس کے اندر غیرت باقی رہتی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے کہا کہ زنا بہت برا راستہ ہے۔ جس راستے پہ چل کے تم زنا کر رہے ہو اسی راستے پر چل کے کوئی تمہارے گھر میں بھی آ سکتا ہے اور تمہاری عزت پر بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے۔ اسلام نے کیوں اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر غیر محرم ہے اکیلے میں نہ رہے، اکیلے میں نہ ملے، لڑکا لڑکی غیر محرم ہے تو یہ جتنے کو ایجوکیشن والے اسکول چل رہے ہیں، کو ایجوکیشن والے کالج چل رہے ہیں، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اسلام کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی۔
کو ایجوکیشن کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے. جب تک بچے چھوٹے ہیں کلاس 3 تک کلاس 4 تک ساتھ میں پڑھ لیے. جب بچے بڑے ہونے لگے، لڑکیاں بڑی ہونے لگے، ان کا سپریٹ اسکول ہونا چاہیے، ان کی سپریٹ کلاس ہونی چاہیے. لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھے، چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو. یہ مناسب نہیں ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، سمجھدار ہونے لگتے ہیں، بالغ ہونے لگتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہو. کیوں شریعت نے کہا